اچھا، سرور صاحب کینیڈا سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر وحدت الوجود نظریے سے متعلق آپ کچھ بیان کر دیں۔ میں بیان کر دیتا ہوں جی، تھوڑا سا سمجھانا ہی ہے وحدت الوجود نظریے کے بارے میں۔ دیکھیے گا ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے اہل علم ایسے ہیں جو اس نظریے میں کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو راہ ہے اس کے اندر ایسی عجیب و غریب قسم کی شیطانی لذتیں موجود ہیں کہ وہ ایک اہل علم بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ وحدت الوجود نظریے کے اوپر اگر کبھی بھی کسی سے بحث کی جائے وہ بھی آگے سے دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچیں گے ہی نہیں، نہ سمجھیں گے۔ اس لیے وحدت الوجود نظریے کو سمجھانے سے پہلے میں لوگوں کو ہمیشہ یہ بیان کرتا ہوں کہ وحدت الوجود نظریوں کا جو حامی شخص ہیں یا ماضی میں جو گزرے ہیں وہ اب اس وحدت الوجود نظریے تک کس انتہا تک چلے گئے تھے جو آج تک ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب سے پہلے اس انتہا کو اپنے سامنے رکھیں، ہر مسلمان کے سامنے ضرور بیان کر دیں تاکہ وہ اس انتہا کو دیکھتے ہی ڈر جائیں۔ اب ان سے وحدت الوجود کے نظریے کے اوپر بحث کرنے کے لیے اب کوئی وجہ نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ اس طرح وحدت الوجود کے نظریے کے اوپر اصطلاحی بحثیں کر کے ادھر ادھر کے اشارے پکڑ کے وہ عوام الناس جو ہے نا وہ بیچاری بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ لیکن ہمیشہ جب ان کے سامنے انتہا رکھ دی جائے کہ یہ جو وحدت الوجود کا نظریہ تھا، اس نظریے سے نتائج کیا کیا نکالے گئے ہیں جو آج تک کتابوں میں موجود ہیں، اس کے بعد ایک عام بندہ بھی ڈر جاتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بہت ہی انتہا درجے کی خرابیاں اس نظریے کے اندر۔ اور میں ہمیشہ اس نظریے کو اسی طرح سے سمجھاتا ہوں، تو میں آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی سمجھا دیتا ہوں۔ سرور صاحب مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے گا وحدت الوجود نظریے میں ظاہر ہے جو کتابیں منسوب ہیں شیخ ابن عربی سے، فصوص ہیں ان کی یا دیگر کتب ہیں، آپ آج بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، فتوحات وغیرہ، پوری بحث اس کے اندر کی گئی ہے۔ منسوب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں، یاد رکھ لیجیے گا کہ شیخ ابن عربی کی جو ذات ہے کبھی بھی اس کے حوالے سے میں بری بات نہیں کرتا، اس لیے کہ بہت سے علماء کرام ایسے گزرے ہیں جنہوں نے شیخ ابن عربی کے بعد وہ آئے تھے اور وضاحت کی، آج تک ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ جتنی خرافات شیخ ابن عربی کے حوالے سے ان کی کتابوں میں موجود ہے یہ سب تحریفات ہیں۔ اور اس بات کی شہادت بھی دی تھی، اگر آپ پڑھیں گے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، انہوں نے جواہر کتاب کے اندر وضاحت کی ہے، بلکہ خود ذکر کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے، پہلے ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی، انہوں نے اب خود کچھ کتابیں لکھیں، وہ کتابیں لکھنے کے بعد انہوں نے سفر کیا تھا کسی مصر کا غالباً، وہاں شیخ ابن عربی صاحب کی کتاب ملی اور وہ کتاب کو پڑھا، بڑے متاثر ہوئے تھے اور نہایت اعلیٰ درجے کی کتاب پائی۔ پھر اس کتاب کو انہوں نے وہاں سے خریدا اور خرید کر کے واپس آئے ہیں۔ جب اپنے ملک میں واپس آئے ہیں تو وہاں پر بھی شیخ ابن عربی کے کچھ نسخے ملے، پھر انہوں نے ان نسخوں کو وہاں سے بھی لیا اور کہہ رہے ہیں کہ جس وقت میں نے اپنے ملک کے اس نسخوں کو پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے اندر تو کفریات بکی ہوئی تھیں، اور میں نے وہ مصر والا نسخہ دیکھا تو اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ نسخے دیکھے تو اس میں الٹی سیدھی خرافات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ بھائی یہ گڑبڑ ہو رہی ہے اور اکابرین کی جو کتابیں اس کے اندر شدید قسم کی تحریفات کی جا رہی ہیں اور کفریات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد خود شعرانی صاحب، عبد الوہاب شعرانی صاحب، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ہمارے یہاں بدقسمتی سے ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں لوگ ان کی کتابوں کی وجہ سے، حالانکہ وہ بندہ اپنی زندگی کے اندر برات کا اظہار کر چکا تھا۔ پھر عبد الوہاب شعرانی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے کافی عرصے بعد میں نے جو اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی ہیں وہ کتابیں جس وقت مجھے ملی ہیں تو میری اپنی ہی کتابوں کے اندر بھی تحریفات مجھے مل گئیں اور کفریات ڈالے ہوئے تھے، یعنی لوگوں نے میری ہی کتابوں کے نسخے بدل دیے۔ اس کے بعد انہوں نے جواہر کتاب کے اندر اس چیز کا اعلان کیا کہ چاہے میری کوئی کتاب ہو، چاہے اکابرین کے نام سے جو کتابیں ہوں، ان کو بڑے دیکھ کے پڑھو، اس میں شدید قسم کا کوئی فتنہ ہے، لوگ اس میں تحریفات کرتے چلے جا رہے ہیں اور کفریات داخل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عبد الوہاب شعرانی زندگی سے اپنی ہی کتابوں سے برات کا اظہار کرتے چلے گئے۔ اس لیے یہ میں ان کو کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ نسبت مصنف کی طرف کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ شیخ ابن عربی وہ ایسا الٹا انسان تھا کہ اس نے، اللہ بہتر جانے وہ کیسا تھا، لیکن ان کے نام سے منسوب جو کتابیں آئیں اس میں خرافات موجود ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ خود احمد رضا خان صاحب کو ہمارے یہاں کافی پڑھا جاتا ہے، فتاوی رضویہ کے اندر بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ شیخ ابن عربی کی جو کتابیں ہیں، فصوص ہے، فتوحات ہے، کہا کہ کفر سے بھری کتابیں، یہ بہت سے بڑے علماء کرام نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ بحثیں وحدت الوجود کی نکلنا شروع ہو گئیں۔ اب یہ نکلی کیسے، اس کے پیچھے وہ استدلالات کیا بتاتے تھے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے انتہا دیکھیں۔ یہ نظریہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کائنات جو ہے نا اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات سے یہ سب چیزیں ہیں۔ پہلے یہاں سے بحثیں شروع ہوئیں کہ اللہ کی ذات سے ہی یہ ساری مخلوقات ہیں، پھر اس کے اندر مبالغہ ہوتا 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 یہاں تک چلے گئے کہ اللہ ہی کی ذات ہیں یہ ساری کائنات، یعنی مخلوق ہے یا خالق ہے، دیکھنے میں خالق اور مخلوق ہے لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ نظریے ان کا بننا شروع ہوتا چلا گیا، جس کو انہوں نے کہا وحدت الوجود، ایک ہی وجود ہے، اس نام سے تعبیر کرنا شروع کر دیا کہ جو بھی چیز کائنات میں موجود ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر کسی نے کہا موجود دو ہیں تو یہ خدا کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اس طرح کی بحثوں کے اندر یہ پڑھنا شروع ہو گئے، اور یہ بحثیں کیوں ہوئی؟ ظاہر ہے کہ جو بندہ جانتا ہے
کہ جس وقت تصوف کے اندر نہایت درجے کا بگاڑ آ گیا تھا، انہوں نے اپنے استدلال کے اصول ہی ایسے بنا لیے، پھر ان اصولوں کے اوپر یہ سارے نظریات بنتے چلے گئے۔ وہ اصول کیا ہیں میں وہ بھی سمجھاتا ہوں۔ اب یہ ٹاپک ایسا ظاہر ہے اگر اس کو مختصر کروں گا تو پلے ہی نہیں پڑے گی کسی کے، لیکن میں ان کے اصول استدلال بھی تھوڑا بتاتا ہوں غلطی کہاں پر کرتے ہیں۔ اچھا پھر ہوا کیا کہ جب پوری کائنات کو ان کا ایک زور و شور پیدا ہو گیا کہ خالق اور مخلوق اصل میں ایک ہی ہے، پھر انہوں نے اپنی جھوٹی روایتیں بنانا شروع کر دی، حدیثیں بنانا شروع کر دی، وہی فتنہ جو شروع سے ہر لوگ کرتے ہیں۔ مثلا وہ حدیث کا سارا بہت زیادہ یہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ روایت بھی بالکل ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور ہے اس نور کے 4 ٹکڑے کیے، ایک سے جنت بنائی، ایک سے دوزخ، ایک سے پوری کائنات۔ اب وہ کہتے ہیں اس کو ریورس کرو کہ جنت و دوزخ ہو یا پوری کائنات ہو، پیچھے جائیں گے تو یہ بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا اس سے پیچھے جائیں گے تو یہ اللہ ہی کا نور۔ تو ذات ہو یا جتنی بھی مخلوقات ہو، اصل میں یہ ایک ہی چیز ہے، سب اللہ کی چیز، سب اللہ ہے۔ یہ ایک تصور پیدا ہونے لگ گیا۔ اس تصور نے جو زندیق صوفیاء نام سے تھے حضرات، انہوں نے اس کا تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ علماء نے اس سے بہت عرصے تک فائٹ کی، صدیوں فائٹ کی، بہت بڑا ایک فتنہ رہا ہے۔ بدقسمتی سے آج بھی یہ فتنہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ قائل ہو جاتے ہیں وحدت الوجود نظریے کے۔ اچھا اب یہ سلسلہ جب چلتا چلا گیا، جھوٹی حدیثیں بنانا شروع کر دی، جھوٹی روایتیں، استدلال کرنا شروع کر دیے، پھر علماء کرام ظاہر ہے اس کا رد بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ وحدت الوجود کے نظریے میں چلتے چلتے اب چونکہ انہوں نے ایک نظریہ پیدا کر لیا، اور نظریہ یہ ہے کہ ساری مخلوقات بھی اصل میں خدا ہی ہے، یہ خدا ہی کا جز ہے، اور خدا بھی خدا ہے۔ اب ان کو مجبوری طور پر جس وقت اعتراضات ان کے سامنے آتے تھے یہ جواب نہیں دے پاتے تھے، بلکہ ایسا غلط نظریہ رکھ لیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جو ان کی کتب میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر فرعون نے خدائی دعویٰ کیا تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پھر گرفت کیوں کی؟ یہ بحث جب آئی تو اپنے فصوص کے اندر جو شیخ ابن عربی کی کتاب ان سے جو منسوب ہے، پوری بحث کی ہے، اور کی ہے کہ فرعون قابل تعظیم انسان تھا، اور فرعون بالکل کفر پر بھی نہیں مرا تھا، مومن انسان تھا، اور اس کی جو گرفت اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ صرف اس بات پہ کی ہے کہ اس نے صرف اپنے آپ کو خدا بولا تھا، وہ اس نے اس کے اندر اشتراک پیدا نہیں کیا۔ اگر وہ کہتا نا ساری کائنات بھی ایک خدا ہی ہے تو کہا کہ پھر وہ بچ جاتا، لیکن اس نے صرف اپنے آپ کو خدا، یہ بحثوں تک ہونے لگ گئی۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک وحدت الوجود کے نظریے کے اندر انتہا ایک طرف یہ چلی گئی کہ فرعون کو قابل تعظیم سمجھنے لگ گئے، اور فرعون کی جو گرفت ہوئی ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہا، صرف اپنے آپ کو کیوں کہا، وہ پوری کائنات کو کہتا کہ پوری کائنات ہی اللہ ہے، یہ کہتا تو بچ جاتا۔ یہ بحثیں ہونے لگ گئیں، اور ایک طرف سے یہ انتہا آ گئی، اور دوسری طرف سے انتہا یہ آ گئی کہ جس وقت انہی حضرات کو علماء کی طرف سے رد کرنا پڑتا، دلائل دینے پڑتے، قرآن سے سمجھاتے کہ آپ غلط نظریے کے اوپر ہیں، مسلمانوں میں کفر و شرک مت پھیلائیں، پھر انہوں نے دلائل دیتے ہوئے پھر مطلب علماء سمجھا رہے تھے کہ ایک بت پرست کے اندر اور ایک مسلمان میں کیا فرق رہ گیا۔ جب اس طرح ان کا رد کرنے لگ گئے بر صغیر کے اندر، تو یہ جو خاندان تھا پیر مظہر جانے جانا، یہ جو پوری ایک لڑی چلتی آئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک اس ایکسٹریم تک چلے گئے۔ آج بھی پیر مظہر جانے جانا ان کے خطوط اویلیبل ہے، آپ اٹھا کر کے پڑھ لیجئے گا، جنہوں نے کیٹاگوریکلی اعلان کیا تھا کہ جو بت پرستی ہے یہ عین وہ طریقہ ہے جو ہمارا طریقہ ہے۔ اس لیے کہ جو بت پرست ہے ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کے اندر وہ خدا دیکھ لیتے ہیں، ہر مخلوق وہ خدا ہی ہے ان کے نزدیک، اس لیے وہ چاند کی بھی عبادت کر لیں گے، سورج کی بھی کر لیں گے، پتھر کی بھی کر لیں گے، اپنے سے کم تر چیزوں کی بھی کر لیں گے، اپنے سے بڑی چیزوں کی بھی کر لیں گے، ہر چیز کے اندر انہیں خدا نظر آتا ہے۔ پھر پیر مظہر جانے جانا اس ایکسٹریم پہ چلے گئے تھے وحدت الوجود نظریے کے اندر، انہوں نے بت پرستی کو کہا یہ عین وہی طریقہ ہے جو ہمارا طریقہ ہے۔ یہ ان کی ایکسٹریم پوزیشنز تھی، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جب کبھی وحدت الوجود کے مسئلے کے اوپر سر کوئی بحث کر رہا ہو، کوئی آپ کا دماغ خراب کر رہا ہو یا لوگوں کو ورغلا رہا ہو، فوراً ان کے سامنے یہ 3 چیزیں کریں، فرعون سے متعلق اپنے نظریے کو کلیئر کریں۔ نمبر 3 بتائیں بت پرستی پھر ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بولے ٹھیک نہیں ہے، بولیں یہ خطوط آج بھی موجود ہیں یا نہیں پیر مظہر جانے جانا کے کہ بت پرستی کو ٹھیک کہہ کے گئے، کہا کہ یہ تو اتنے اعلیٰ درجے کے اوپر قائم ہے کہ ہر چیز کے اندر ان کو یہ خدائی دکھ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ہے ایکسٹریم پوزیشن۔ اب آپ بتائیں، اب میرا خیال ہے کہ کسی عام مسلمان کے سامنے بھی جس وقت آپ یہ نظریہ رکھ دیں گے کہ وحدت الوجود کی اصطلاحی بحثوں کے اندر پڑھ کے بھولے بالے لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا تھے؟ کانسیکوینسز یہ تھے کہ ساری بت پرستی عین عبادت ہو گئی، اور بت پرست جس وقت بت کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ عین توحید کے اوپر ہوتا ہے۔ اور فرعون بھی اعلیٰ درجے کا موحد انسان تھا، پکڑ اس کی صرف اس وجہ سے ہوئی تھی کہ اپنے آپ کو صرف خدا کہا تھا، اگر وہ پوری کائنات کو خدا کہتا تو پھر بچ جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کوئی اجتہادی مسئلے نہیں ہیں، یہ بیڑا غرق ہمارے دین کا کر کے رکھ دیا ان نظریات نے۔ اتنے بڑے بڑے ماضی کے اندر عبادت گزار اس نظریے کے گرفت میں آ گئے تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر آپ فتاوی رضویہ کا بھی مطالعہ کریں نا، احمد رضا خان صاحب کا، جن کا میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا، انہوں نے بھی بہت مقامات پہ وحدت الوجود کے اس غلط نظریے کا اتنا بہترین رد کیا ہے، اعلیٰ درجے کا،
اور ان سب کو زندیق قرار دیا ہے، سب سے گھٹیا نسل، کہ قرآن کا نام لے کے، اسلام کا نام لے کے نعوذ باللہ مسلمانوں میں اتنی کفریات یہ مچا رہے ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ اچھا، اب ان کا طریقہ استدلال کیا یاد رکھیے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن پاک نے جب ان چیز کے بارے میں نہ صراحتاً بات کی ہے، نہ اشارتاً بات کی ہے، پورا قرآن بت پرستی کی مذمت کر رہا ہے، پورا قرآن پاک اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے، تو یہ لوگ کیا استدلال کرتے تھے؟ یاد رکھ لیجئے گا، ان کا اصول استدلال ہی اتنا برا ہے کہ اسی اصول استدلال نے ان کا بیڑا غرق کیا۔ اور وہ اصول استدلال کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ نارملی پڑھتے ہیں نا، قرآن پاک جب کوئی حکم بیان کرتا ہے اس حکم کے اندر علت ہوتی ہے، ایک وجہ ہے کہ ریزن ہے، وہی ریزن جس وقت ہم دیگر چیزوں میں دیکھیں گے کسی بھی چیز کے اندر وہ ریزن پائی جاتی ہے تو قرآن پاک کا بیان کردہ حکم وہاں بھی آ جاتا ہے۔ جیسے ہم شراب اللہ تعالیٰ نے منع کی، واضح سی وجہ ہے اس کے اندر نشہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ آج جس جدید دور کے اندر ہم موجود ہیں، کروڑوں طرح کے نشے اور آ گئے، ہر وہ چیزیں جس سے نشہ کیا جاتا ہے، ہم اسی علت کی بنیاد پر شراب والا حکم یہاں لائیں گے کہ وہ بھی حرام تو یہ نشے بھی حرام۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، لیکن انہوں نے اس اصول کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی تھی۔ صوفیاء نے جو بگڑ گئے تھے، زندیق صوفی تھے، یہ ساری نسل جو وحدت الوجود کے نظریے کو آگے لے کے گئے، بنیادی اصول ان کا یہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت علت نکل آتی ہے قرآن کے کسی بھی حکم کی، وہ علت اتنی جامع ہوتی ہے، یہ علت قرآن پر بھی غالب آ جائے گی۔ یعنی قرآن کے جس حکم سے ہم نے علت نکالی ہے، اس علت سے ہم قرآن کو بھی اگر بدل دیں، علت باقی رہ جائے تو بس ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اس اصول کے اندر تبدیلی کی۔ اس اصول میں تبدیلی کر کے جب یہ نتائج نکالنے کے اوپر آئے تو بیڑا غرق دین اسلام کا کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ مثال کے طور پر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ان اقیم الصلاۃ لذکری، ہماری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ نے واضح ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، اس کی جو علت ہے ذکر ہے اللہ کا، اللہ کی یاد ہے۔ اب اللہ کی یاد کو انہوں نے نکالا، انہوں نے کہا یہ وہ وجہ ہے جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اور یہ وجہ اگر ختم نہ ہو، کسی کے اندر اللہ کی یاد کا اتنا غلبہ ہو، اس بنیاد پر نماز اگر وہ نہیں پڑھے گا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنا کی وجہ ہی یہ تھی، اور یہ چیز اس کے اندر 24 گھنٹے کی آ جائے، اس کو پھر سجدے کرنے کے لیے 5 منٹ کے لیے اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے نمازیں اپنی ختم کرنا یوں شروع کی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، لعلکم تتقون، روزے تم پر اس لیے فرض ہیں تاکہ تقویٰ تمہارے دلوں میں آئے۔ وہ کہتے ہیں جس کے دلوں میں آلریڈی تقویٰ ہو اور اتنا متقی ہو کہ اتقیٰ کی کیفیت تک چلا جائے، اس کو روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے اوپر عبادتیں معاف کرنا شروع۔ اس طرح انہوں نے بیڑا غرق کیا تھا، پورے قرآن پاک کے احکامات کی علت نکال کے قرآن کے عبارت النص کو بدلنا شروع کر دیا۔ یہ اتنا بڑا استدلالی عیب ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے مقابلے میں درست اصول یہ ہے کہ قرآن کی بیان کردہ علت سے آگے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، اللہ ہی کے حکم کو نہیں بدلا جاتا جب تک ہمیں واضح دلیل قرآن نہ دے یا سنت نہ دے، اجازت نہ دے کہ یہاں سے آپ نے عبارت النص کو بدلنا ہے، ورنہ ہم نہیں بدل سکتے۔ اللہ کا حکم ہمیشہ انٹیکٹ رہتا ہے، وہ نہیں بدلا کرتا کبھی۔ یہ صوفیاء کا طریقہ حملہ تھا استدلال کرنے کا، اس سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، بلکہ علماء کی ہی کتابیں لالا کے سامنے پڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھو ہر عالم یہی تو لکھ کے گیا ہے کہ علت پر مدار ہوتا ہے، جہاں علت ہے وہاں حکم ہے، جہاں علت نہیں وہاں حکم نہیں۔ تو اسی علت کی بنیاد پر ہم نے یہ استدلال کیا ہے، اس طرح لوگ، لیکن وہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ علت سے عبارت النص پہ کبھی حملہ نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ بنیادی اصول استدلال ہے ان لوگوں کا کہ جس سے یہ گمراہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب کمال بات میں آپ کو بتاؤں کہ انہی کے اسی اصول استدلال کے اوپر اب دیکھیں، ایک حدیث ہے، جب علماء کی بارگاہ کے اندر حدیث آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بات، ہمارے علماء کرام نے اس کی تحقیق کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی ڈاؤٹ والی بات ہمارے پاس آئے تو ہم نے اس میں تحقیق کرنی ہے، ہر طرح سے ہمیں کنفرم ہو جائے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے علماء نے سندوں کو چیک کیا کہ بندے کیسے ہیں جو یہ بات کرنے والے ہیں۔ 2 نمبری تو نہیں، سند چیک کی۔ سند چیک کرنے کے بعد پھر اس کے متن کے اوپر ہر لحاظ سے غور و فکر کر دیا، قرآن کے خلاف تو نہیں، قرآن کے اشارے کے خلاف تو نہیں، قرآن کی دلالت کے خلاف تو نہیں، سنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلتی آ رہی ہے قولی عملی تواتر کے اس کے خلاف تو نہیں، تعامل صدر اول کے خلاف تو نہیں، عقل سلیم ضوابط بنا کر ہر طرح چھان پھڑک کی علماء نے۔ پھر حدیث پر کلام کیا کہ ہاں اس حدیث کو ہم ٹھیک مان سکتے ہیں، اس کو نہیں مان سکتے ہیں۔ یہ پوری تحقیق کی۔ انہوں نے اس کے اندر بھی ضابطہ اپنے اسی اصول استدلال سے بیڑا غرق کر دیا۔ پھر انہوں نے اصول استدلال یہ بنایا تھا کہ علت سے پیچھے عبارت کو ہی اڑا دو۔ انہوں نے کہا یہ پوری تحقیق علماء نے کیوں کی حدیث کی، سند میں غور کرنا یا متن میں غور کرنا، یہ علماء نے پوری بحثیں کیوں کی ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ دل میں اطمینان پیدا ہو۔ یہ بات کسی طرح قرآن سنت کے مخالف نہیں ہے، ہمیں اطمینان ہو، اس اطمینان کے لیے انہوں نے پوری تحقیق کی نا۔ انہوں نے اس علت کو لیا کہ اگر کسی اور ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بات آ جائے اور وہ بات کسی اور ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ٹھیک ہے علت پوری ہو رہی ہے، حکم پورا، وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے۔ انہوں نے پھر یہ ضابطہ مستنبط کیا، شیخ ابن عربی صاحب کے نام سے ہی یہ منسوب اور انہی کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کشف کے ذریعے سے بھی حدیثوں کو صحیح کیا جاتا ہے۔
اس لیے کہ جس وقت آپ سند چیک کر کے متن چیک کر کے ایٹ دا اینڈ نتیجہ ہی نکالتے ہو حدیث صحیح ہے، کنفرم ہوتے ہو، تو ایک صوفی کنفرم ہونے کے لیے اس کے پاس کشف کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ بتا سکتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، جسے محدثین نے ضعیف کہا یا کسی بھی بڑے محقق نے کہا یہ حدیث باطل ہے، وہ اپنے کشف کی بنیاد پر اس کو صحیح کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ بھی منقول ہے کہ شیخ ابن عربی کہتے ہیں ایک دفعہ میں قبرستان چلا، یہ سب منسوب باتیں ہیں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے ذات کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا، میں کبھی وہ نہیں کرتا کہ جب ایک کنفرم ہو گئی بات، علماء لکھ کے چلے گئے، ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، اب کسی کی ذات پر حملہ ہم نہیں کر سکتے، ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے۔ تو شیخ ابن عربی کے حوالے سے واقعہ منسوب ہے، وہ چلے گئے بھائی قبرستان، وہ کہتے ہیں میں نے کشف سے دیکھا ہے قبر پر عذاب ہو رہا ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد میرا کئی گزر ہوا، واپس میں آیا ہوں، پھر اس قبر سے جب پاس سے میں کچھ دنوں بعد گزرا ہوں، اب اس قبر پر انعام ہو رہا ہے، وہ جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ کہا کہ میں اس کے گھر پوچھتا ان کے گھر والوں کے پاس چلا گیا، کہا کہ بھائی میں نے دیکھا تھا اس پر عذاب ہو رہا ہے، کچھ دنوں بعد میری کشف سے نظر پڑی اس پر جو ہے نا جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، ایسی کیا بات؟ تو گھر والوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کی تھی، اس کے لیے سال ثواب کیا تھا۔ تو شیخ ابن عربی کہتے ہیں کہ محدثین اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن میں اپنے کشف کی بنیاد پر کہتا ہوں یہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اس لیے کہ میرے کشف نے بتا دیا، میں نے آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا کہ قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا گیا، اس کے لیے دعا کی گئی اور عذاب اٹھ گیا۔ یہ انہوں نے اصول بنایا، اور اصول یہ تھا کہ اپنے کشف کی بنیاد پر بھی حدیثیں صحیح ہو جاتی ہیں۔ سر اسی کشف سے پھر انہوں نے وہ حدیثیں جس کو علماء محققین جھوٹ کہہ کے گئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا گیا، ان کو صحیح بنایا، پھر اس سے استدلال کرنے لگ گئے۔ جیسے میں نے پیچھے آپ کو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بات ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نور بنایا، پھر نبی پاک علیہ السلام کے نور سے پوری کائنات بنائی۔ اس حدیث کو علماء نے کہا کہ بالکل ثابت بات نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام سے، لیکن صوفیاء کے نزدیک اپنے کشف کی بنیاد پر یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کہتے ہیں یہی وہ روایت ہے جو ایک اصل ہے وحدت الوجود کے نظریے کی، کہ ساری کائنات نور نبی ہے اور نور نبی نور اللہ ہے، تو ساری کائنات اللہ ہے، ساری کائنات نور اللہ ہے، یہ وحدت الوجود کا تصور بن گیا۔ جب بھی ان کو قرآن پاک سے استدلال کیا جائے، بتایا جائے کہ نظریہ غلط ہے خدا کا ہو، لیکن وہ قرآن پاک کے اندر بھی تحریفات کرنا شروع، قرآن پاک سے وہ معنی لینا شروع کر دیں گے جو ان کے مطلب کا نکل رہا ہوگا، وہ معنی نہیں لیں گے جو ان کے خلاف جا رہا ہوگا، اپنی من پسند تعویلیں، علت سے عبارت النص بدلنا، یہ خرافات۔ لہذا پورے قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو وحدت الوجود کے نظریے کے قریب بھی جاتی ہو، معنی دیتی ہو، اشارہ دیتی ہو، دور قریب بھی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مڑ کے 2 سے 3 آیتیں وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان قریب ان کو کائنات میں نشانیاں دکھائیں گے بہت زیادہ، ان پر واضح ہو جائے گا انہ الحق، کہ یہ حق ہے۔ اب وہ یہاں پر پتہ کیا بحث کرتے ہیں، حالانکہ اس آیت کو سیاق و سباق سے ہر بندہ پڑھنے والا سمجھ جائے گا یہاں پر کس چیز کی بات چل رہی ہے۔ یہ آفاق میں نشانیاں دیکھنے کے بعد کس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا کلام حق ہے، اللہ جو بات کر رہا ہے وہ حق ہے، اللہ کی جو دعوت ہے، دین اسلام کی جو دعوت ہے، توحید کی جو دعوت ہے، یہ حق ہے، ہر بندہ پڑھ لے گا۔ لیکن وہ اس آیت میں کہیں گے کہ نہیں، یہاں بحث کیا چل رہی ہے، یہاں چلیے اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے پوری کائنات میں، ان کو پتہ چل جائے گا انہ، یہ پوری کائنات حق وہی اللہ ہے، وہ انہ کی ضمیر اللہ کی طرف بھیج دیں گے، کائنات کی طرف راجع کر دیں گے، یعنی پوری کائنات وہ حق ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ ان کے استدلال کی نوعیت ہے، قرآن سے کوئی استدلال نہیں بنتا، نعوذ باللہ میں قرآن کی آیتوں کو توڑنا مروڑنا پیش کرنا۔ اس کے علاوہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس آیت سے استدلال پکڑ لیتے ہیں سورہ حدید کی کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا اللہ ظاہر ہے، اللہ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، جو کچھ ظاہر ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ باطن ہے وہ اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں لہذا جو کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہے وہ اللہ ہے، ساری کائنات اللہ ہے، انا للہ و انا، یہ ظاہر صفت اس آیت کے اندر کائنات کی بیان ہی نہیں ہو رہی، اللہ کی بیان ہو رہی، یعنی اللہ اول ہے، جب کوئی نہیں تھا اللہ ہے، والآخر کوئی نہیں ہوگا اللہ ہوگا، والظاہر اپنی آیات اور اپنی قدرت سے ہر ایک پر وہ ظاہر ہے، والباطن اتنا ظاہر ہو کے بھی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے وہ باطن ہے۔ یہ تو صفات اللہ کی بیان ہو رہی، اگر تو یہ صفات کائنات کی بیان ہو رہی ہوتی تو اشارہ بھی نکلتا، بھائی جتنی کائنات ظاہر ہے اللہ کہہ رہے ہیں وہو اللہ، وہ اللہ ہے۔ قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے الٹ پلٹ کر کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو یہ کافی لمبی بحث ہے وحدت الوجود کے حوالے سے جو آپ نے بیان کی کہ ساری کائنات اللہ، ہم بھی اللہ، اللہ ہی اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ فضول قسم کا نظریہ ہے، لیکن یہ شاید اس کو کوئی 10 گھنٹے بھی ڈسکس کرتے چلے جائیں نا ختم نہ ہو، کہ ان کے اصول استدلال کے بعد پوری ایک کہانی ہے، پوری ایک بنیاد کھڑی ہو گئی، اور زندیق صوفیاء جتنے بھی تھے انہوں نے اپنا ایک نصاب بنا لیا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں نا نارملی فلاں جگہ پر یار کوئی 2 نمبری پیر ہے، ڈبہ پیر ٹائپ کے، آپ دیکھیں نمازیں وہ نہیں پڑھیں گے، نہیں ہم نے پڑھ لی نماز، وہی اصول استدلال ہے۔ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ہمارے ذہن میں، ہمیں نماز کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نماز اس کی یاد کے لیے پڑھو، یاد ہر وقت ہمارے دل میں ہوتی ہے۔
اسی طریقے سے الٹے سیدھے استدلالات نعوذ باللہ من ذالک، یہاں تک کہ انہوں نے زنا کی بھی جواز نکالے ہوئے. آپ کتابیں تو پڑھیں نا ذرا، آپ کو پتہ چلے ہر چیز کا جواز، اس لیے کہ زنا منع ہے اس کی ایک علت نکال لی. بھائی زنا منع کیوں ہے؟ ایک علت نکال لی، پھر اسی علت سے کہا کہ جہاں یہ علت نہیں پائی جائے گی وہاں زنا حلال ہو جائے گا. ہر چیز کے اندر بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ ان کا بنیادی استدلال کا ایک اصول ہے، اس کو ہمیشہ سمجھے. اسی سے یہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، الٹے سیدھے داؤ پیچ کر کے 2 + 2 4 کر کے ایسا پڑھائیں گے آپ کو کہ آپ کہیں گے ارے واہ یار یہ تو استدلال کر رہے ہیں، یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے. اسی لیے بہت سے علماء بر صغیر کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، احمد رضا خان صاحب نے تو بہت محنت کی ہے، ان کے بہت سے رسائل ہیں وحدت الوجود کے نظریے کے اوپر اور زندیق صوفیاء کے رد کے اوپر، بہت انہوں نے محنت کی. دیگر علماء نے بڑی محنت کی. آج تک سارے علماء محنت کرتے ہیں، اس نظریے کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا سوائے بعض افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، وہ اس نظریے کے اندر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. بہرحال یہ کافی لمبا ہو گیا لیکن امید ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. جزاک اللہ خیر.